سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی اس سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کی بلند عمارت کن بنیادوں پر قائم تھی، ترکوں نے اس ریاست کے قیام کے لیے کیا عظیم کارنامے سر انجام دیے، امت مسلمہ کو مشکلات سے نکالنے کے لیے کیا کیا جتن کیے، پرتگال کی صلیبی سازشوں اور اسپانیہ کے حملوں کو کیسے ناکام بنایا، مقدس مقامات کی کیسے حفاظت کی، یہودیوں کے فلسطین میں آزاد ریاست کے قیام پر کیسے پابندی لگائی، یورپ کو کیسے اسلام سے روشناس کروایا، اور وہ کون سی خامیاں تھیں جن کی وجہ سے یہ عظیم ریاست اپنا مقام کھو بیٹھی اور اس کی شان و شوکت کا سورج چمکنے کے بعد غروب ہو گیا، یورپیوں نے کیسے اس عظیم سلطنت کے حصے بکھرا کیے۔ تو آغاز کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کی ابتدا سے۔ سلطنت عثمانیہ اسلام کی مضبوط ترین اور عظیم الشان سلطنت تھی۔ ترکوں کی یہ عظیم سلطنت جو 600 سالوں سے زیادہ عرصے پر محیط تھی، اس کی سرحدیں یورپ، ایشیا اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ خانہ بدوش ایشیا مائنر سے اٹھے اور بہت جلد انہوں نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ منگول الخانی سلطنت اور بازنطینی صلیبیوں کے درمیان میں موجود یہ ترکوں کے ان قبائل میں سے ایک قبیلے قائی کے سردار عثمان غازی نے 1299 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ عثمان غازی ارطغرل غازی کے بیٹے اور سلمان شاہ کے پوتے تھے۔ عثمان غازی اور ان کے غازی مجاہدوں نے بازنطینی صلیبیوں کے خلاف جہاد جاری رکھا۔ عثمان غازی ہی کے نام سے سلطنت کا نام سلطنت عثمانیہ رکھا گیا۔ الخانی منگولوں کی وجہ سے سلجوقوں کی آخری سلطنت سلاجقہ روم آخری سانسیں لے رہی تھی، سو اسی دوران عثمان غازی نے ترک قبائل کی متحدہ افواج کے ساتھ اناطولیہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا، اور یہیں سے اس عظیم سلطنت کے عروج کا آغاز ہوتا ہے۔ اناطولیہ کی فتح کے بعد عثمانیوں کے قدم دریائے سقاریہ تک مضبوط ہو چکے تھے۔ 1326 تک عثمان غازی نے فتوحات کا دائرہ بورسا تک پھیلا دیا تھا، اور اسی سال غازی نے بورسا شہر کا محاصرہ کیا۔ یہاں خونریز جنگ کے بعد یہ شہر عثمانیوں نے فتح کر لیا، اور 1335 عیسوی میں عثمان غازی نے بورسا شہر کو عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ اس فتح کے بعد عثمان غازی وفات پا گئے۔ عثمان غازی کے بعد ان کا بیٹا اورحان غازی عثمانی سلطنت کا دوسرا حکمران بنا۔ انہی کے دور میں خلیل پاشا سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ اورحان غازی کے تخت سنبھالتے ہی فوج میں اصلاحات کیں۔ وہ بازنطینی علاقے جن پر عثمانی قابض ہو چکے تھے، وہاں کی عیسائی رعایا کے بچوں کو نئی فوج کے لیے بھرتی کرنا شروع کیا۔ ان بچوں کو اسلام میں داخل کیا جاتا اور انہیں سلطنت کی بقا کے لیے تیار کیا جاتا۔ یہ فوج جنیچری کہلاتی تھی، اور در حقیقت یہی سلطنت عثمانیہ کی اصل طاقت تھی۔ اورحان غازی نے اقتدار میں آتے ہی ازنیق شہر کو فتح کیا۔ 1337 عیسوی میں انہوں نے ازمیر شہر فتح کیا، اور 1338 عیسوی میں اورحان غازی نے اسکدار شہر کو فتح کرتے ہوئے سلطنت کی سرحدیں قسطنطنیہ تک وسیع کر دیں۔ ان فتوحات کے صرف 7 سال بعد اورحان غازی نے کراسی پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اورحان نے قسطنطنیہ کے ہونے والے بادشاہ جان کوٹیگن زینت سے اتحاد کیا، اور اسی کی بیٹی کے ساتھ اورحان نے شادی کر لی۔ اس شادی کے بعد اورحان کو تھریس کے علاقوں کو فتح کرنے کی اجازت بازنطینی بادشاہ یعنی اورحان کے سسر نے اسے دے دی۔ تھریس کو فتح کرنے کے بعد اورحان کے بیٹے سلمان نے 1354 عیسوی میں گیلی پوری پر قبضہ کر لیا، اور یوں پہلی بار عثمانی ترک یورپ میں داخل ہوئے۔ بازنطینی بادشاہ اورحان کو اجازت صرف اس وجہ سے دی تھی تاکہ اس کے اثر و رسوخ میں سے اس کی بادشاہت قائم رہے، لیکن اورحان کی ان فتوحات سے ڈر کر بادشاہ نے اورحان کو واپس جانے کا کہا، لیکن اب اورحان غازی نے ان علاقوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ 1362 عیسوی میں اورحان غازی وفات پا گئے۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی۔ اورحان کا بیٹا سلمان چند سال پہلے شکار کے دوران مارا گیا تھا۔ اس کی موت کا صدمہ تھا کہ چند سال بعد اورحان غازی اس دنیا سے وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا مراد خان سلطنت عثمانیہ کا تیسرا سلطان بنا۔ سلطان مراد نے اپنے باپ کی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، اور کچھ ہی عرصے بعد سلطان مراد نے بازنطینی شہر ادرنا فتح کر لیا۔ اس فتح کے بعد سلطان مراد نے اس سلطنت کا نیا دارالحکومت بنا دیا۔ ادرنا کی فتح کے بعد سلطان نے بلقان کی ریاستوں پر حملے کر کے انہیں فتح کیا۔ 1382 عیسوی میں سلطان مراد نے بلغاریہ کی طرف رخ کیا۔
سلطان نے بلغاریہ کے بادشاہ ایوان کو ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی اور انہوں نے بلغاریہ کے 3 اہم شہر فتح کر لیے۔ 1389 عیسوی میں سلطان مراد نے کوسوو کی جنگ میں سربیا کی فوج کو عبرتناک شکست دیتے ہوئے سربیا کو فتح کر لیا۔ سلطان مراد کی وفات کے بعد ان کا بیٹا بایزید جلدرم تخت نشین ہوا۔ سلطان بایزید نے تخت نشین ہونے کے بعد یورپ کی بجائے اپنے پڑوس میں کرمانیوں کے خلاف جنگ کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ کرمانیوں نے بھی سلجوقوں کے زوال کے بعد خود مختار ریاست کی بنیاد رکھی تھی اور سلطان مراد نے ان کے ساتھ جنگ کی بجائے صلح کر لی تھی۔ سلطان بایزید نے ان کرمانیوں سے صلح کر کے انہیں سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1396 عیسوی میں بلغاریہ کی فتح کی غرض سے بلغاریہ اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان نیکوپولس کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عثمانی فوج بلغاریہ کی فوج جس میں جرمنی، فرانس اور ہنگری کے دستے شامل تھے انہیں ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا اور جنگ میں فتح کے بعد بلغاریہ پر عثمانی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ اس فتح کے بعد سلطان بایزید جلدرم اس وقت اسلامی دنیا کے طاقتور ترین سلطان بن چکے تھے۔ امیر تیمور اور سلطان بایزید کے درمیان یہ جنگ 1402 میں انقرہ کے مقام پر ایک خوفناک اور تاریخ کا دھارا بدلنے والی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں امیر تیمور نے عثمانی شہر انقرہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا کہ عثمانی سلطان بایزید جلدرم اپنی فوجوں کے ساتھ میدان میں آ پہنچا۔ اس سے پہلے امیر تیمور نے پانی پر قبضہ کیا ہوا تھا اور اب جنگ ہونی ہی تھی، اس جنگ انقرہ میں عثمانی فوجیوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور سلطان بایزید اپنے بیٹوں سمیت میدان جنگ سے بھاگنے لگے جنہیں امیر تیمور نے پکڑ لیا۔ سلطان بایزید اور ان کے 2 بیٹے موسیٰ اور مصطفیٰ امیر تیمور کے قیدی بنے۔ 1403 عیسوی کو امیر تیمور نے سلطان بایزید کے بیٹے موسیٰ کو رہا کر دیا، جبکہ مصطفیٰ 1405 کو امیر تیمور کی وفات تک قید میں ہی رہا، جبکہ چوتھے عثمانی سلطان بایزید جلدرم کا انتقال امیر تیمور کی قید میں ہی ہوا۔